السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حافظ صاحب ماشاء اللہ دانشور بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، دینی اسکالر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اپنا ماہانہ عربی مجلہ نکالتے ہیں، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ حضرت آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ایک اسکالر ہیں، دانشور ہیں، پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مکہ امن معاہدہ، امن خوشحالی ترقی کا راستہ۔ جی ناظرین، یہ ساری چیزیں امن سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمت کا تذکرہ قریش کو باور کروایا اور اپنے رب ہونے کا اقرار کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے کہا، تو اس سے پہلے اپنے اسی انعام کا تذکرہ کیا کہ اس نے تمہیں خوف میں امن دیا اور بھوک میں کھانا دیا۔ تو گویا یہ جڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مکہ المکرمہ جو ہے ہی امن کا مرکز، جو ہے ہی امن کا گہوارہ، جو ہے ہی دارالامن، جس سے امن کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس مقام پر، اس جگہ پر جو اللہ رب العالمین کا گھر جہاں پر ہے، وہاں بیٹھ کر امت مسلمہ کے 3 سربراہوں کا سر جوڑنا اور ایک معاہدے کی طرف بڑھنا، میرے خیال میں کہ اس گھٹن کی فضا میں، گھٹن کی ماحول میں جو پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے، سیاسی طور پر، عسکری طور پر، ہر اعتبار سے، اس میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور امید ہے کہ یہ تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے یہ آگے بڑھے گا، پھیلے گا، اور پھر 3 ممالک تک نہیں، پوری امت کا معاہدہ بن جائے تو بہت ہی خوش آئندہ ہے۔ وگرنہ جتنے زیادہ اس میں اسلامی ممالک شامل ہوں گے، جغرافیائی سرحدیں چونکہ ہماری بنی ہوئی ہیں، تو اتنا ہی یہ معاہدہ زیادہ اہمیت والا اور اتنا ہی یہ معاہدہ زیادہ با اثر ہوگا۔ معترضین ہر چیز پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کسی دوسرے کے ایجنڈے پہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے اعلی کار بنتے ہیں جو امت کے اندر افتراق و انتشار چاہتے ہیں، جو امت کو متحد اور متفق ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے، چونکہ امن، ہمارے دین کی بنیاد ہی امن پر ہے، اور امن کا پیغام ہم نے عام کرنا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں بدامنی ہوگی، امت مسلمہ کا بحیثیت امت یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں پر امن قائم کرے، اور جب تک امت تھی، امت واحدہ تھی، اس وقت تک یہ کام کرتی رہی۔ جب تک امت نے اپنی اس تعریف کا دائرہ خود توڑ دیا جو قرآن مجید فرقان حمید نے مقرر کیا تھا، تو اس وقت امت کے مسائل کو سلجھانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے امت نہیں، اغیار آتے ہیں، دشمن آتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان صلح کراتے ہیں، ہم تمہارے درمیان یہ کرتے ہیں۔ یہ امت کے سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے سے انشاءاللہ ایک تو بین الاقوامی سطح پر امن کی راہیں ہموار ہوں گی، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک جو معاشی سفر ہے، معیشت کا سفر ہے، اس کا ایک آغاز ہوگا، اور اس کے اندر بہتری آنا شروع ہوگی، صرف ملکی سطح پر نہیں، اس وقت بین الاقوامی سطح پر جو معاشی حالات ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس معاہدے کی جتنی افادیت ہوگی، جتنی اس کے اندر تاثیر آئے گی، جتنی اس کے اندر قوت آتی جائے گی، ترقی کے نئے باب رقم ہوں گے، وطن عزیز پاکستان کے لیے نہیں، امت کے لیے، اور ہر جگہ پر جو ہے وہ انشاءاللہ اس معاہدے کے فیض و برکات پہنچیں گے، اور یہ معاہدہ مظلومین کو ظالموں کے ظلم سے چھڑانے کا ذریعہ بنے گا، ظالموں کے ہاتھ کاٹنے کا ذریعہ بنے گا، اور مظلوموں کی داد رسی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔
تو اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے. گو کہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر پروگرام ہم اتنا جلدی نہ کر سکے. بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ معاہدہ دیر پا ہے، انشاءاللہ اس پہ پروگرام بھی ہوتے رہیں گے. تو میں گفتگو کا آغاز حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب سے کرتا ہوں. حافظ صاحب، آپ کی ماشاءاللہ ویسے بھی نظر ہے، ویژن ہے، اور بالخصوص سعودی عرب کے معاملے میں، پھر چونکہ آپ عربی مجلہ بھی نکالتے ہیں اس حوالے سے بھی. تو آپ کے نزدیک یہ جو ایک معاہدہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی جو اہمیت ہے، اس کی افادیت ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن دخلہ کان آمنا. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے عالم اسلام کی 3 بڑی طاقتوں کو امن معاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آمین. اور پھر اس معاہدے کی ہم تحسین کرتے ہیں، بھرپور تائید کرتے ہیں، بے شک، جو کہ مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر مارز وجود میں آیا. جی ماشاء اور ہم ان حکمرانوں کی بھی تحسین کرتے ہیں جنہوں نے اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ صرف ان 3 ملکوں کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور انسانیت کے لیے بالعموم یہ خوش آئند ثابت ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ معاہدہ کرنا کسی بھی ملک کا حق ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. مدینہ منورہ تشریف لائے جی، تو آپ نے جو وہاں کے یہود 3 قبائل تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا، جی، اور اس میں امن، دفاع، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں کہ مشترکہ طور پر ہم مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے. جی، جی، تو اسی طرح آج بھی مختلف ممالک کے آپس میں معاہدے موجود ہیں. جی، جی، اب پاکستان کا معاہدہ چائنا کے ساتھ سی پیک کی صورت میں، جے ایف تھنڈر پاکستان میں جو اس وقت بن رہے ہیں، جی، جی، ہاں جی، جنہوں نے اپنے بہت کمالات دکھائے ہیں پچھلے سال. تو یہ معاہدے موجود ہیں، شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور تقریباً ہر ملک کا کسی نہ ملک دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ موجود ہے. جی، ہمارے ساتھ افغانستان ہے. 2025 میں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی انڈیا جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ بہت سارے معاہدے کرتے ہیں. جی، افغانستان کے وزیر دفاع نے، جو میں نے اخبارات میں پڑھا، بیان دیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی فوج کو تربیت کے لیے انڈیا بھیجیں گے، جی، ان کی خدمات ہم حاصل کریں گے. جی، اسی طرح ایران کے معاہدے موجود ہیں، انڈیا کے ساتھ اس کے معاہدے موجود ہیں. جی، چابہار بندرگاہ انہوں نے انڈیا کو دی، جہاں سے کلبھوشن برآمد ہوا تھا. تو اب ہر ملک اپنی مصلحت کی خاطر جی، وہ معاہدے کرتا ہے جس جی، میں اس کی مصلحت اور اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. گزشتہ سال جب پوری دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان الحمدللہ فضائی اعتبار سے ایک بہت بڑی قوت و طاقت ہے، جی، جی، تو سعودی عرب نے 17 ستمبر کو 2025 میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. وہ دفاعی معاہدہ تھا، جی، اور اب اس معاہدے کو مزید توسیع دی جا رہی ہے. 7 اگست 2026 میں اس میں ترکی کو بھی شامل کیا ہے. جی، اب ذرا اس کی دیکھیں ہم حیثیت. ترکی یعنی مسلمانوں میں سب سے بڑی دفاعی طاقت ہے جی، دنیا میں، یعنی اس وقت 9ویں نمبر پر ہے عسکری اعتبار سے، جی، اور پاکستان جو ہے یہ 14ویں نمبر پر ہے. لیکن پاکستان کا امتیاز کیا ہے کہ پاکستان کے پاس وہ چیز ہے جو عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کیا خاص چیز ہے. الحمدللہ اس اعتبار سے پاکستان سب سے بڑی طاقت ہے، جی، اور عسکری اعتبار سے ترکی جو ہے وہ 9ویں نمبر پر ہے، اور معیشت کے اعتبار سے سعودی عرب جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کیا ہوا ہے دولت سے، اور پھر ان کے اندر فیاضی بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس دولت ہے اور اس کو انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور خرچ نہ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے دوستوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور عالم اسلام میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ خرچ کرتے ہیں.
تو معاہدہ کرنا یہ ان کا حق ہے ہر ایک کا. تو پاکستان نے بھی اسی تناظر میں یہ اس معاہدے میں شرکت کی ہے. جی جی. اور اس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر بلکہ خانہ کعبہ میں عمارت وجود میں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی یہ تینوں ممالک پرعزم ہیں الحمدللہ کہ ہم اس معاہدے کی روشنی میں اپنے یعنی عالم اسلام کو بالعموم اور ان ممالک کو بالخصوص اور اس خطے کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو جارحیت کا موقع نہ مل سکے. معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یعنی کچھ کریں گے نہیں. جب کسی کے پاس قوت و طاقت ہوتی ہے تو دشمن کو جرأت ہوتی نہیں ہے. بے شک. اب پاکستان کے پاس الحمدللہ ایٹم ہے تو دشمن اس طرح جرأت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو. اس اعتبار سے یعنی یہ جو معاہدہ ہے الحمدللہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے. اس کی تائید ہونی چاہیے, تحسین ہونی چاہیے, اور ہم روز ٹی وی چینل کی معرفت اس کی وساطت سے ہم پیغام دیتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کو چاہیے اور بالخصوص جو اہل پاکستان ہیں کہ اس کی وہ تائید کریں اور تحسین بھی کریں اور پھر اس کا دائرہ بڑھانے میں بھی جہاں جہاں جس کا کردار ہو سکتا ہو کریں. بہت اچھی بات کی افسا آپ نے. معاہدات ہوتے رہیں. دیکھیں میثاق مدینہ جو تھا اس کی بھی ایک شک یہی تھی کہ باہر سے جب حملہ آور آئیں گے تو ہم مل کے اس کا دفاع کریں گے. ایک شک دفاعی معاہدے کی تھی. اور اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سیاسی معاہدے بھی ہوتے ہیں, عسکری معاہدے بھی ہوتے ہیں, معاشی معاہدے بھی ہوتے ہیں. اور آج چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تو اب سائنسی معلومات کے تبادلے کے معاہدے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہم آپ کو دیں گے, آپ ہمیں دیں گے. اس کی بنیاد پر پھر عسکری ہتھیار جو ہیں وہ روایتی غیر روایتی جنگی آلات بنائے جاتے ہیں, جہاز بنائے جاتے ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب معاہدات جیسے ابھی افسا نے تذکرہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا معاہدہ میثاق مدینہ کیا, اس کو یہودیوں نے توڑا. صلح حدیبیہ مشرکین نے توڑا, اور توڑنے والوں نے اپنے اپنے انجام کو دیکھا کہ دونوں کا انجام برا ہوا. تو ہمارا دین جو ہے یہ تو معاہدہ کرتا بھی ہے اور معاہدے کی پاسداری بھی کرتا ہے, اس کا بھی حکم دیتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو امن اور صلح ہے, وصلح و خیر جو کہا گیا ہے, قرآن و سنت میں کتنی اس کی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. محترم میاں ثناء اللہ صاحب, آپ کے توسط سے میں پوری قوم کو خصوصاً اور امت اسلام کو عموماً ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا اس مناسبت سے. جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر رد عمل کا ایک عمل ہوتا ہے, یا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو اس قسم کے جو معاہدات ہوتے ہیں, جس طرح کے محترم آپ صاحب نے اشارتاً تاریخ کی طرف اشارہ یعنی اشارتاً کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے, اس قسم کے معاہدات کے پیچھے جو ایک اہم مرکزی سبب ہے وہ ظلم ہے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت بھی ایک مثال قائم کی ہے, جسے ہم حلف الفضول کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اب نبی نہیں بنے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ مکہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اعلان نبوت سے پہلے. یعنی کچھ لوگ تاجر سوداگر تھے, ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے, تو لوگ ان پہ ظلم کر رہے تھے. تو آپ نے قریش مکہ کے سرداران سے مل کر یہ ایک حلف لیا اور ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم نے ہر مظلوم کی فریاد رسی کرنی ہے. تو تاریخ اس واقعہ کو ابھی تک محفوظ کیے ہوئے ہے, سیرت میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بعد از نبوت رسالت یوں بیان کیا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. تو مظلوم کی مدد یہی ہے کہ اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا جائے, ظالم کو ظلم سے روکا جائے. قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ اصل چیز امن ہے, صلح ہے, مفاہمت ہے, اور اس کے اگینسٹ ہے ظلم ہے, زیادتی ہے, جبر ہے. تو جہاں بھی یہ منفی رویے ہوں گے وہاں عدل ہونا چاہیے, اور ایسے ایسے معاہدے ہونے چاہیے جس سے انسانیت محفوظ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ مکہ
قرآن و سنت کی بہت سی نصوص کا مصداق ہے اور فکر اقبال کا آئینہ دار ہے اور قومی ملی جذبات احساسات کا عکاسی کرتا ہے. ماشاءاللہ. اس معاہدے کے پیچھے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تگ و تاز ہے، فکر ہے، دانش ہے، حکمت ہے، اور جو بھی اس معاہدے کے یعنی اسباب بنے ہیں وہ سب قابل تحسین ہیں. جی. ترکیہ، سعودیہ، پاکستان اس وقت عالم اسلام کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. بالخصوص ہم اپنے عرض وطن کی بات کریں گے. جی جی. ویسے بھی آج کل ہم 14 اگست کے یعنی کہنے کے ماحول سے گزر رہے ہیں. جی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ کی توفیق سے پاکستان اس قابل بن چکا ہے کہ وہ اپنے باہمی تنازعات کو ختم کرے اور امت کو لیڈ کرے. جی. سیاسی طور پر، عسکری طور پر، معاشی طور پر. بے شک. تو یہ میرے خیال میں ایسے بہت کم واقعات ہیں کہ جس میں اہل وطن کو کوئی روحانی خوشی نصیب ہوئی ہو جی جس طرح اس معاہدے سے ہوئی ہے. تو پاکستان کا جو یعنی مورال ہے وہ بلند ہوا ہے، پاکستان کا ایک اسٹیٹس بنا ہے، اور جو پاکستان کو دہشت گرد کہہ کر اس کو کنارے کرنے جا رہے تھے ان کو بھی سبق مل گیا ہے کہ پاکستان علم کا علم بردار ہے. جی. اور کیوں یہ امن کا پیغام جو ہے یہ ہمارا دین، شریعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جی. ومن دخلہ کان آمنا فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جی. اچھا، ایک اور بڑی مناسبت ذہن میں آ رہی ہے، یہ وہی بیت اللہ ہے جس کی تعمیر کے موقع پر باپ بیٹا نے امن کی دعا کی تھی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی دعا کا بھی نتیجہ ہے. جی. ربی اجعل ھذا البلد آمنا، جی. کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا. جی. تو انشاءاللہ اب اس شہر سے امن کے سوتے پھوٹیں گے، جی. امن کی بہاریں لوگ دیکھیں گے. انشاءاللہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کے عملی اثرات سے امت کو مستفید فرمائے. آمین. بالخصوص فلسطین، کشمیر کے مسلمان بھی جی. اس سے مستفید ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے. جی جی. آپ صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح تذکرہ کیا ہے کہ معاہدے کے فوائد، فیوز و ثمرات آنے شروع ہوں گے انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے کچھ آنے میں، اور پھر وہ صرف وطن عزیز پاکستان تک ہی نہیں رہیں گے. یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مقام دیا ہے. پاکستان کا وقار صرف امت مسلمہ میں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری میں بھی ایک بلند ہوا ہے اور ایک نمایاں ہوا ہے. آج دنیا کا بچہ جس نے کبھی نقشے پہ پاکستان نہیں دیکھا ہوگا وہ پاکستان کے نام سے واقف ہو گیا. اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور اس کے پیچھے یہی حکمت عملی ہے جس کو لے کر کے لیڈرشپ چلی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے فوائد آنے والے دنوں میں امت مسلمہ کے لیے، نسل اعظم کے لیے کیسے ظاہر ہوں گے؟ معاہدات جو ہوتے ہیں اصل میں ایک تو اس کا مقصد فوائد کا حصول ہے، جی. اور دوسرا قوت و طاقت کا اظہار ہے. جی. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک جو ہیں ان کا ایک معاہدہ ہے جس کو ہم نیٹو کہتے ہیں، افواج ہیں. جہاں کہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے، کسی ایک ملک پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو 41-42 ملک سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اتنی بڑی قوت و طاقت ساری دنیا ان سے ڈرتی ہے. جی. تو اس طرح انشاءاللہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے. جی. اور یہ نیٹو کے مقابلے میں قوت و طاقت کا ایک سرچشمہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا سبب انشاءاللہ. آپ اس کی مثال دیکھیں، کل کی بات ہے کہ 8 مسلم ممالک نے جن میں پاکستان، سعودیہ اور دیگر ممالک شامل ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا اسرائیل سے جی. کہ فلسطین کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے جی. جس میں فلسطین آزاد اور القدس اس کا دارالخلافہ ہے. جی. اب وہ تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا، ظاہر بات ہے وہ تو انکار کرے گا، لیکن اب یعنی مسلمانوں میں اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا اس بات کا. اور دوسرا دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے ہم 2-3 ماہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا. جی. ابراہیم کارڈ کا بڑا شور تھا. جی. جی. آپ سب نے سنا. جی. جی. بلکہ ٹرمپ کہہ رہا تھا، امریکی صدر کہہ رہا تھا کہ میں زبردستی سب کو منواؤں گا اور مجبور کروں گا. جی. جی. اور اب کیا اس کا نام سنتے ہیں آپ؟ جی. جی. اس معاہدے کے ساتھ ہی
اس معاہدے کے امن معاہدے کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ہی ابراہیم اکاڑ دفن ہو چکا الحمدللہ، اور یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جی۔ اور پھر چونکہ اسرائیل جو ہے اس کی جارحیت کسی سے مخفی نہیں ہے جی۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے اسرائیل میں آ کر یہ بیان دیا تھا کہ اسرائیل کو اپنی جو حدود ہیں ان کو توسیع کرنے کا حق حاصل ہے، جی۔ جس کو ہم گریٹر اسرائیل کہتے ہیں۔ جی جی۔ اب اس نے یہ آ کر بیان جو دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شہ دے رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جی۔ اور آپ اپنی توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں ان کی تکمیل کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ جی۔ اصل میں جو میں سمجھتا ہوں یہ جو معاہدہ ہے در حقیقت یہ اسرائیل کے جارحانہ جو عزائم ہیں ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ اس کی تکلیف بھی ہے، جی۔ اور پورے کا پورا خطہ جو ہے اسرائیل کی وجہ سے وہ بعض دفعہ وہ جنگ کی آگ میں کود جاتا ہے، جی۔ یا اس میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس جنگ کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ اسرائیل کے جو اس کے پیچھے طاقتیں ہیں، جی جی، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جی، اس کے عزائم کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ بے شک۔ اس میں اسرائیل کے پاس یعنی اگرچہ وہ یعنی کلیئر تو نہیں ہے، ڈکلیئر تو نہیں ہے، جی جی، لیکن اس کے پاس ایٹم ہے، ایٹمی قوت و طاقت ہے، جی اور دوسری طرف پاکستان اس امن معاہدے میں شامل ہے جس کے پاس ایٹمی قوت و طاقت اور اسرائیل سے بھی زیادہ ہے، جی، اور ڈکلیئرڈ اور فضائی جی، قوت و طاقت ہاں پاکستان جی، ڈکلیئر ہے، جی جی، اور فضائی قوت و طاقت پاکستان کی اب ساری دنیا مان چکی ہے۔ جی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو جو خطرہ ہے، جی، اب دیکھیں نا یہ معاہدہ 3 ممالک کے لیے کہ اگر کسی ایک ملک پر کوئی جارحیت کرتا ہے جی، تو تینوں ممالک مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ جی، اب پاکستان کو خطرہ ہے کس سے؟ انڈیا سے بھی خطرہ ہے، جی ہاں، پاکستان کو ایران سے بھی خطرہ ہے، جی، ایران نے کئی دفعہ پاکستان کے اندر آ کر اٹیک کیا ہے، پاکستان کو کئی دفعہ دھمکیاں بھی دی ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسے ہماری لیکن بہت اب ساری شاید ایران اس کے ساتھ تو سمجھو ہماری جنگ جاری رہتی ہے۔ جی، اب ایران اور انڈیا یہ دونوں پاکستان پر جارحیت کرنے سے پہلے سوچیں گے جی، کہ اگر وہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں سعودی عرب ظاہر بات ہے وہ انوالو ہوگا، جی، اس میں ترکی بھی انوالو ہوگا۔ جی، پہلے تو پاکستان نے پچھلے سال اکیلے نہیں ناکو چنے چبوا دیے جی، انڈیا کو، جی، جی، کوئی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں تھا۔ اب جب دنیا کی بڑی طاقتیں مسلم طاقتیں پاکستان کے ساتھ ہوں گی، ایک تو پاکستان جو الحمدللہ اس کو بھی حوصلہ ہوگا، جی، اور دوسرا یہ ہے کہ جب جو طاقتیں پاکستان کے ساتھ ہوں گی تو پاکستان کے خلاف جارحیت کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا انڈیا کے لیے اور ایران کے لیے۔ جی، اور پھر اس معاہدے کی روشنی میں صرف معاہدہ یہ نہیں ہے کہ جب جنگ ہوگی تو اس وقت یہ تینوں ملک اکٹھے ہو جائیں گے، نہیں، جی، اب اس سے جو عسکری قوت و طاقت ہے، عسکری صنعت کہہ لیجئے، جی، جی، جس طرح کے چائنا کے تعاون کے ساتھ پاکستان میں جی، جی، جیٹ طیارے بن رہے ہیں، جی، اور ترکی جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ بھی تعاون کر رہا ہے۔ جی، اب یعنی امید ہے انشاءاللہ کہ مستقبل میں پاکستان مرکز ہوگا عسکری صنعت کا، انشاءاللہ، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں ٹیکنالوجی اور اپنا سرمایہ وہ پاکستان میں لگائیں گے اس عسکری ساز و سامان اور صنعت کو فروغ دینے کے لیے، معیشت پر بھی اور اثر پڑے جس گی، سے پاکستان کو از خود انشاءاللہ معاشی طور پر فائدہ ہوگا۔ بے شک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ظاہر بات ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ جی، شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لوہے میں جس سے ہم چیزیں بناتے ہیں جی، جی، اس میں قوت و طاقت بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، جی، اور یہ دونوں فوائد انشاءاللہ پاکستان کو حاصل ہوں گے۔ اور پھر دوسرا پاکستان کی مین پاور سب سے زیادہ سعودی عرب میں ہے، جی، اور سعودی عرب جو ہے وہ یعنی اپنے حالات اور تعلقات دیکھ کر مین پاور کے دروازے کھولتا ہے، بے شک، اور انشاءاللہ مستقبل میں پاکستان کو ریلیف ملے گا، جو وہاں پر کام کرنے والے ہیں ان کو ریلیف ملے ان گا، کو ریلیف ملے گا، اور مین پاور مزید جو ہے یعنی وہاں ان کے ساتھ ہمارے انشاءاللہ جی، مزید معاہدے، اس معاہدے کے اندر بہت سارے پاکستان کے سعودی عرب کے معاہدے ہوں گے، اور پھر وفود کے تبادلے بھی ہوں گے، جی، پھر ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنے کا موقع ملے انویسٹمنٹس بھی آئیں گی، گا ظاہر ہے، انشاءاللہ۔ اس کا پاکستان کو جی، جی، اور پھر امت مسلمہ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ظاہر ہے۔ جب انویسٹمنٹ آئے گی، مین پاور جائے گی، اس سے جو ہے نا خوشحالی بھی آئے گی، ترقی کے نئے باب بھی روشن ہوں گے۔ اور پھر اچھی بات کی آپ صاحب نے کہ جتنے بھی دشمن ممالک ہیں، خاص طور پہ اسرائیل جو کہتا ہے کہ پاکستان نشانے پر ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ 3 ممالک اکٹھے ہو گئے،
تو وہ بھی اس طرح میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. ہندوستان جو افغانستان کے راستے سے پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا تھا اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا یہ سرحد بھی بند ہو جائے گی. اور ایران کا آپ صاحب نے ذکر کیا، لیکن میرے خیال میں جو صورتحال اسرائیل کے حملے سے پہلے تھی ایران کی پاکستان کے ساتھ وہ کافی حد تک بدل چکی ہے، اس لیے کہ ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا اور پاکستان کو اکنالج کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے. اور ہو جائے اچھی بات ہے، اور اگر غلطی کسی سے ہو گئی ہے اور اس نے اس کو اکنالج کیا، اس کو ریکٹیفائی کر لیا، دور کر دیا تو بڑی خوش آئند بات ہے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع مکہ امن معاہدہ، خوشحالی، امن اور ترقی کا راستہ. تو اس پہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، کچھ مزید باتیں کرتے ہیں. ابھی محترم حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ فوائد آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی معاہدہ ہو گیا، جی سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو کہتے ہیں نا الادین کا چراغ تو نہیں ہے رگڑیں تو جن حاضر ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے. اس کو وقت لگتا ہے، ایسے معاہدہ جو ہوتے ہیں ان کے اثرات کو سامنے آنے میں وقت لگتا ہے. اور جیسے معاہدے کرنا بڑے صبر اور تحمل کا کام ہے، بڑی دانشوری اور عقل مندی کا کام ہے، اسی طرح سے ان کے فائدوں و ثمرات کو آتے دیکھنا اور پھر ان کو سمیٹنا، اس کے لیے بھی ایک بڑے صبر و تحمل اور بڑی دانشور ہونے کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ ساتھ چلنا، مل کر چلنا، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ہر کی ترجیحات بھی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ دعا گو ہم سب ہیں کہ یہ معاہدہ امت کے لیے، نسل آدم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ صاحب نے کہا کہ یہ ایک دفاع کا نیا باب ہے جو کھل رہا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ، اور جس میں پھر فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ مسائل بڑے سلگتے ہوئے مسائل ہیں. اور ہمارے ہاں ایک تاثر یہ ہے عمومی طور پر جو لوگوں کا ہے، جو امت کو اور امت کی حیثیت کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ کشمیر کا ایشو ہو، وہ فلسطین کا ایشو ہو، وہ سمجھتے ہیں جی پاکستان کو سب سے زیادہ مسئلہ لگ رہا ہے، باقی ممالک کیوں نہیں بولتے ہیں. بھائی باقی ممالک بھی بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان تو معرض وجود میں ہی اس بنیاد پر آیا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر آیا. تو پاکستان تو ظاہر ہے کہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے ہر کلمہ گو کے ساتھ، اور اس کا ہمدرد اور اس کے دکھ سکھ کا بھی ساتھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفاع امت کے لیے اس معاہدے کی کتنی حیثیت ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے دفاع امت کے لیے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. یہ قرآن کریم کی آیت میں سمجھتا ہوں مکہ کا جو معاہدہ ہے اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے اگر اس پہ عملاً نفاذ ہو. تو اللہ کا حکم ہے ولی الامر کو، عساکر اسلام کو، جو بھی قوت طاقت کا مالک ہے، کہ آپ اپنی طاقت کو تیار رکھیں. یعنی جو بھی آپ کے تحفظ اور دفاع کے لیے قوت آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے اس کو تیار رکھیں. اس وقت تیر اندازی ہوتی تھی، گھوڑوں کا دور تھا، تو ان کا خاص ذکر ہے. تو اس سے کیا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ تم اس تیاری دفاع سے اپنے دشمن میں ہیبت ڈالتے ہو، اور ان کے دلوں میں رعب دبدبہ آتا ہے. جو دشمن ظاہر ہے وہ بھی، اور جو دشمن چھپا ہوا وہ بھی، اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو جس طرح کہ ماشاءاللہ ذکر ہوا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت قوت ہے، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے. تو یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کا انعام ہے. پاکستان کو جب ہم کہتے ہیں نا قابل تسخیر، اس کے پیچھے یہی چیز ہے ظاہری طور پر، تو ورنہ دشمن ہمیں کچا چبا چکا ہوتا. تو یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے تیاری ہر وقت رکھو، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان سے محتاط رہو. تو پاکستان کے دشمن اندرون میں بھی ہیں، بیرون میں بھی ہیں، پڑوسیوں میں بھی ہیں، باہر کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پیغام امن و سلامتی ہے وہ کسی پر جارحیت نہیں ہے. ہاں پاکستان کو حق دفاع ہے، اگر اس پر کوئی اٹیک کرتا ہے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو پاکستان اسے بڑھ کر اس کا جواب دے.
بے شک، اور یہ ہر مسلمان کو حق حاصل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاہدہ مکہ کی روشنی میں باقی جو ممالک ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. جی، ایران بھی آ سکتا ہے، جی، لیکن ایک تجویز اور شرط کے ساتھ. اگر ایران اپنے توسیع پسندانہ عزائم سے باز آ جائے، جی، اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سعودیہ میں، امارات میں، گلف کنٹریز میں غیر ملکی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں. جی، جی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں بیٹھی ہیں؟ جی، ان کو کن سے خطرہ ہے؟ جن سے ان کو خطرہ ہے وہ گارنٹی دیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ صلح و امن سے رہیں گے. جی، جی، ان طاقتوں کو بلائیں. جی، تو ایران خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ امن سلامتی کا گہوارہ بنے گا جی، اگر وہ اس معاہدے کا حصہ بن جائے اور اس کی جو پراکسی وارز ہیں جی، جی، وہ ریڈیوس ہو جائیں اور وہ اپنے ملک میں امن و سلامتی کا پیغام دے تو جی، انشاءاللہ اس سے دوسرے لوگ بھی، دوسرے ممالک بھی مستفید ہوں گے. جی، اب دیکھیں نا، اسلامی ممالک جہاں جہاں بھی ہیں، اگر وہ ہر کوئی اپنی حدود میں رہے، ان کو کس سے خطرہ ہے؟ جی، اپنوں سے بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، دوسروں سے بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اور امت کو اقبال کا کہ اس شعر کا مصداق بھی بننا چاہیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اللہ اکبر، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. اشکار، بہت اچھا، یہ معاہدہ بھی اس شعر کا مصداق ہے. انشاءاللہ. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، جی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. اللہ اکبر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت ایک امت بن جائے، جی، اور جو ہمارے باہمی تنازعات ہیں، علاقائی ہیں، ان پر ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو دور ہونا چاہیے، جی، جی، اور مل بیٹھ کر انسان صلح و مفاہمت کی طرف آئے، جی، اور امن ہی میں خیر ہے. جی، بے شک، المیہ یہ ہے کہ امت کے جو باہمی قوت اور طاقت کے وسائل ہیں وہ منتشر ہیں، جی، وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. تو اس معاہدے سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ امت اب اپنا اجتماعی مفاد سمجھ لے گی، بے شک، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے، دوست کون ہے. دوست کون ہے. جی، اور امت کا کوئی بھی ملک کسی کے لیے ٹیشو پیپر نہ بنے، جی، بے شک، وہ اس کے ہاتھوں استعمال نہ ہو. جی ہاں، اس کو پتہ ہو کہ مجھے کون استعمال کر رہا ہے. بے شک، تو جب ہر ملک اپنے گھر میں محفوظ ہوگا، اس کو اپنے پڑوسی سے خطرہ نہیں ہوگا، جی، تو وہ بھی امن میں رہے گا، دوسرے لوگ بھی دوسرے امن میں رہیں گے. بے شک، اور انشاءاللہ یہ جو دفاعی معاہدے کا امبریلا ہے تو ہمیں امید ہے کہ اس کے نیچے اور ممالک بھی آئیں گے. آئیں گے، بے شک، بے شک، انشاءاللہ. اور ایک ہماری اجتماعی دانش کا ایک تجزیہ اور تقاضا رہا ہے، یعنی شروع پاکستان سے، یعنی جب پاکستان بنا اس وقت سے بھی، کہ یہ چند ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں، جی، جی، اس میں مصر بھی شامل تھا اس وقت، جی، جی، جب یہ کسی اہل فکر نے تجویز دی تھی نا کہ اگر 3 ممالک اکٹھے ہو جائیں، سعودیہ، مصر اور پاکستان، جی، تو دنیا کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جی، جی، تو اب ترکیہ بھی ماشاءاللہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، اس میں بھی اسلام پسند قیادت موجود ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ ان ممالک کی سیاسی، عسکری اور معاشی قیادت میں مزید توفیقات بہت عطا اچھے. فرمائے اور ان سے اچھے سے کام لے. بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس پلیٹ فارم پہ پروگرام کیے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، اور ہم نے بھی یہ تجویز دی متعدد مرتبہ کہ یہ 3-4 اسلامی ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں، ایک بلاک بن جائے، تو جیسے ابھی آپ صاحب نے تجزیہ پیش کیا تھا کہ بہترین عسکری طاقت ترکی کے پاس، وسائل سعودیہ کے پاس، بہترین فوج باصلاحیت پاکستان کے پاس، اس طرح مصر، یعنی یہ بہادری، شجاعت کی داستانیں سب کی اپنی اپنی، تو وہ امت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا. اور پھر ابھی آپ صاحب نے جیسے کہا کہ ٹرمپ صاحب جو کل تک جو ابراہیم اکاڑ کی بات کر رہے تھے، ابھی میں آج اخبار میں دیکھ رہا تھا اور ان کی سرخی لگی ہوئی تھی کہ اس نے بھی معاہدے کی حمایت کی ہے، کرنے پر مجبور ہو گیا. معاہدے کی حمایت کی ہے. اور پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے نا، صحیح ہے، ان معاہدات کو آگے لے کر چلنا، یعنی ایران اور سعودیہ کے درمیان ایک خلیج کو کم کرنے میں پاکستان نے بہت کردار ادا کیا ہے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ایران کو اس معاہدے کے اندر لانے میں بھی پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس کی سفارتی کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے سعودیہ اور ایران کا جو آپس میں ایک مخاصمت چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے. اور کافی حد تک جو خبریں ہیں جو پاکستان کی سفارتکاری نے کام کیا ہے، اور کافی حد تک اس میں جو ہے نا وہ بہتری آئی ہے، تبدیلی آئی ہے. اور اللہ کرے جیسے سب کی خواہش ہے کہ ایک بلاک بنے
سب سے سب محفوظ ہوں، اپنے اپنے گھر میں سارے محفوظ ہوں گے، دوسرے محفوظ ہوں گے. کسی کے گھر سے آپ کے گھر میں پتھر نہیں آئے گا تو آپ کیوں اینٹ پھینکیں گے اس کے گھر میں. حافظ صاحب جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی کار خیر ہوتا ہے تو اس پر اعتراض اٹھانے والے، انگلیاں اٹھانے والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں. یعنی وہ دیکھتے نہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، ان کو صرف اس کے اندر نقصان نظر آتے ہیں. اور بقول ایک بڑے شخصیت کے کہ کچھ لوگ تو وہ کیڑے نکالتے ہیں کسی چیز سے، اور کوئی لوگ کیڑے نظر نہ آئے تو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں ڈالنے والے زیادہ ہیں. تو اس معاہدے پر بھی ابھی یہ یعنی جمعہ 8 دن والی بات نہیں ہوئی ہے، تو اس پر جو اعتراضات معترضین کا شروع ہو گیا. تو آپ ان کی حیثیت، حقیقت کو کیسے دیکھتے ہیں، اعتراض کرنے والے اور معترضین کو؟ پہلے اعتراض اس بات پر ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کیوں نہیں ہوتا، امت مسلمہ اکٹھی کیوں نہیں ہوتی. جی. اب اگر کوئی مسلمان اعتراض کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر اعتراض کر رہا ہے. جی. اب اگر اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کی تائید کرنی چاہیے. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کیا تکلیف ہے، اس کوئی بھی ملک ہے کسے باشد پوری دنیا میں، کیا اس معاہدے میں کوئی ایسی شک بھی ہے کہ ہم جارحیت کریں گے، حملہ کریں گے؟ کیا کبھی سعودی عرب نے کسی مسلمان ملک پر حملہ کیا ہے؟ جی. کسی پر نہیں کیا. جی. جی. کیا پاکستان نے آج تک کبھی پہل کی ہے؟ جی. جنگ کبھی چھیڑی ہے؟ نہیں چھیڑی. جی. جی. اسی طرح ترکی جو ہے وہ بھی پیسفل ملک ہے، کبھی اس نے بھی کسی پر اس طرح اٹیک نہیں کیا. تو جب یہ معاہدہ امن کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے ہے تو دفاع کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے. البتہ جن کو خطرہ ہے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے عزائم کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان میں سر فہرست اسرائیل ہے. جی. اب سب جانتے ہیں کہ گزشتہ سال جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، اس کے جو ڈرون پاکستان میں ایسے اڑتے پھرتے تھے، وہ ڈرون کہاں سے آئے تھے؟ جی. وہ اسرائیل نے انڈیا کو فراہم کیے تھے. اور اسرائیل کے بہت سارے عسکری معاہدے ہیں انڈیا کے ساتھ. جی. اور وہ کس لیے ہیں؟ وہ صرف اور صرف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کے لیے ہیں. جی. جی. تو اب ظاہر بات ہے ان کو تکلیف ہوگی. جب پاکستان محفوظ ہوگا، پاکستان سیف ہوگا تو سب سے زیادہ تکلیف. اور پھر اسرائیل کو تکلیف زیادہ کس سے ہے؟ پاکستان کے ایٹم سے ہے. ایٹم سے. جی. اگر پاکستان کے پاس ایٹم نہ ہو تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے یہ توسیع پسندانہ عزائم میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرے. سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے اگر ہے تو الحمدللہ وہ پاکستان ہے. جی. اس کی تکلیف ذرا بات ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہے. لیکن ہمیں تعجب کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ایران کی طرف سے بھی کچھ بیان آتا ہے. جی. اگرچہ حکومتی سطح پر تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ، ان کے حکومتی لوگ، انہوں نے کہا کہ جی یہ کاغذی معاہدہ ہے، اس سے سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی تکلیف ہے. جی. تو یعنی وہ اس لیے کہ اگر ایران اپنی پراکسی کے ذریعے مسلم ممالک میں مداخلت کرتا ہے، شام میں اس نے مداخلت کی، لبنان میں مداخلت کی، اس نے عراق میں مداخلت کی، اس نے یمن میں مداخلت کی، اور سعودی عرب پر کتنے اٹیک ہوئے ہیں. جی. ڈرون اٹیک کتنے ہوئے ہیں میزائلوں کے ذریعے سے. حوثیوں کے پاس میزائل کہاں سے آئے ہیں؟ جی. ان کو اسلحہ فراہم کون کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے ایران اسلحہ فراہم کرتا ہے. تو اگر ایران اپنی پراکسی کو استعمال کرتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے، جی. سعودی عرب اگر معاہدہ کرتا ہے اور پاکستان بھی معاہدہ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر اگر اس تناظر میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جی. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہے، اپنے ملک سے باہر نکل کر اپنی پراکسیز کے ذریعے مسلم ممالک میں مداخلت نہ کرے. ایون کہ پاکستان بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. جی. یہ کلبوشن ایران سے آیا تھا. جی. جی. اور پکڑا گیا. اسی طرح یعنی یہ انڈیا جو ہے اس کو بھی تکلیف ہے، ظاہر بات ہے. جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ناقابل فہم ہے نا بات اور قابل تعجب ہے وہ یہ ہے کہ امارات کے بھی کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہے. جی. میں نے جو عربی میڈیا دیکھا اس میں وہ بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. جی. جو وہاں کے کچھ صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، کہ جی یہ معاہدہ ہمیں آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے. بھائی یہ اکٹھا ہی کر رہا ہے، اکٹھے ہی ہو رہے ہیں. یہ آپس میں اتحاد کا جی. اور امت مسلمہ کی قوت و طاقت جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہے. جی. اس کو تکلیف اس لیے ہے کہ ایک تو اس کی بھی پراکسیز ہے. جی. جی. اس نے بھی ہر جگہ پر ٹانگ اڑائی. یعنی اس امارات ایک چھوٹا سا ملک ہے، جی. جی. لیکن کہاں کہاں یمن میں اس نے فتنہ برپا کی. جی. جی.
لیبیا میں اس نے فتنہ برپا کیا، سوڈان میں اس نے فتنہ برپا کیا، صومال نے اس میں کیا، حتیٰ کہ پاکستان کو بھی معاف نہیں کیا۔ جو مصدقہ خبریں ہیں ان میں پاکستان کے جو گوادر کی بندرگاہ جب اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی ہے؟ اندر خان نے، وہ امارات نے کی ہے۔ اور یعنی پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، ان کی فنڈنگ خفیہ طریقے سے امارات کی طرف سے بھی ان دہشت گردوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہے، اس طرح شر اور فساد، یہ لگتا ہے کہ اس کی اب اس کا مزاج ایسے ہو گیا کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہ کوئی خرابی پیدا کر سکتا ہے، وہاں پر وہ مداخلت کرتا ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے کہ جب وہ یعنی محل وقوع کے اعتبار سے سب اس کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہیں، اس کو بھی چاہیے کہ پاکستان کا وہ احترام کرے۔ لیکن اس پر اعتراض کرنے والوں میں جو پیش ہیں ان میں امارات کا نمبر بھی آتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ امن کے لیے ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ امت مسلمہ کو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو سرچشمہ اور مرکز کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر مکہ المکرمہ، خانہ کعبہ کے اندر جمعے کی نماز ادا کی ہے۔ یعنی جمعے والا دن منتخب کیا گیا ہے، اور جمعے کی نماز تینوں سربراہوں نے الحمدللہ خانہ کعبہ کے اندر ادا کی ہے، اور یہ ان کے عزائم کا اظہار ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے امن کی جو کرنیں پھوٹیں گی، پورا عالم اسلام اس سے مستفید ہوگا۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امن معاہدے کو امت مسلمہ کے لیے مفید بنا دے، اور سب ممالک وہ محفوظ ہو جائیں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اور یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پڑوسی ہیں، جیسے ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں پر بھی امن ہو، ہمارے پڑوس میں ایران ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی امن ہو، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمارا خیال رکھیں۔ وہ بھی پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے، تو چاہیے کہ سب کو اس کی مذمت کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، عالم اسلام کی طرف سے اس کی مذمت نہیں کی جاتی۔ اب پاکستان اکیلا نمٹ رہا ہے، افغانستان کا مسئلہ ہو یا ایران کی طرف سے جارحیت ہو یا انڈیا کی طرف سے، چاہیے پوری امت مسلمہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو۔ اب انشاءاللہ یہ جو معاہدہ ہے اس کی روشنی میں یہ جو تینوں ممالک ہیں بالخصوص جب مل کر کھڑے ہوں گے تو پھر کسی کو میلی آنکھ سے ان تینوں ممالک کی طرف اور پورے خطے کی طرف دیکھنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ معاہدہ بھی پھیلے گا اور اس میں دیگر اسلامی ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور تمام ممالک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال، مختصر سا وقت ہے، معاہدے کرنا پھر ان پر قائم دائم رہنا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ یعنی معاہدہ تو ہو گیا، لیکن مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر افغانیوں نے بھی معاہدہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ، لیکن پھر کیا کر، ٹھیک ہے نا جی، پھر وہی کام اس طرح سے شروع ہو گئے۔ تو یہ معاہدہ اس طرح سے تو نہیں ہے خیر الحمدللہ، اس لیے کہ یہ تو تینوں اسٹیبلش حکومتیں ہیں اور تینوں کو مانا ہوا ہے دنیا نے۔ تو معاہدوں کی پاسداری یہ کتنی سخت ہے؟ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور سورہ اسراء کی آیت ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وعدے کی پاسداری یہ ضروری ہے شرعی طور پر بھی اور بین الاقوامی اصولوں ضوابط کی روشنی میں بھی۔ یہ معاہدہ خواہ دو افراد کے درمیان ہو، دو فریقوں کے درمیان ہو، دو ممالک کے درمیان ہو، دو اقوام کے درمیان ہو، تو معاہدے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، قومی ملی سطح کے ہوتے ہیں، بین الاقوامی سطح کے ہوتے ہیں۔ تو جو وعدہ بھی ہے اس کی اصل افادیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ بے شک بے شک۔ تو معاہدہ ہو گیا ہے، اب ہمیں امید ہے اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس وعدے کی جو کہنے کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں، اس امت کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اور اصل میں یہ معاہدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امن کی طرف ایک راستہ انہوں نے کھولا ہے، بہت بڑا امن کا راستہ ہے۔ تو جس کے ذریعے یہ اس معاہدے کی پاسداری ہوگی، اس کا خیال پاس کیا جائے گا، انشاءاللہ اسی قدر اس کے اثرات و ثمرات ظاہر ہوں گے۔ اور تینوں ممالک ذمہ دار ہیں اور ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور
اس لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے. جی اگر ہم نے اس معاہدے کو نافذ کیا, اس کے مطابق عمل کیا, تو انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ ترقی کا مال عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اگر اس سے ریورس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے جو منفی رجحانات ہیں, تاثرات ہیں, وہی ابھریں گے, وہ بھی ابھریں گے اور ناقدین کو بھی زیادہ موقع ملے گا. جی جی. تو ہماری خواہش کاوش دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے سے ساری امت کو مستفید فرمائے, خصوصاً اور پوری انسانیت کو عموماً. اور اس وقت امن کا قیام ایک انٹرنیشنلی طور پر ایک چیلنج ہے. بے شک. اور یہ اس کا آپس میں جو امن سلامتی ہے, یہ ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جس سے پوری انسانیت میں امن قائم ہو, ظلم کا خاتمہ ہو. صرف اگر نو انسانیت اور امت ظلم کے خلاف متحد ہو جائے نا, یک ایجنڈا, یہ کافی ہے. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. یعنی اس پوائنٹ پہ ایک امت کا اتحاد ہو سکتا ہے, انسانیت کا اتحاد ہو سکتا ہے. جہاں ظلم ہے آپ اس کے ساتھ اعلان برات کریں, اس کی مذمت کریں. جو ظالم ہے اس کو ظلم سے روکیں, مظلوم کی فریاد رسی کریں. اس سے انشاءاللہ دنیا میں امن قائم ہوگا, خوشحالی آئے گی, ترقی کے راستے کھلیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ایسی باتیں بہت سی اور جو دونوں حضرات سے سنی جا سکتی تھیں. وقت کی قلت, پھر سے انشاءاللہ کبھی چونکہ اس معاہدے کے فیوز و ثمرات سامنے آتے جائیں گے اور اس پہ بات چیت بھی ہوتے رہے گی انشاءاللہ. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا, حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب کا تشریف لائے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت ہی مفید باتیں کی ہیں. دونوں حضرات نے اپنی آراء اس پروگرام کے اندر رکھی ہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس معاہدے کو کامیاب کرے اور یہ امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے امن کا دروازہ کھولے, خوشحالی اور ترقی کا راستہ کھولنے کا ضامن بن جائے. اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو. وطن عزیز پاکستان کا, اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں کا محافظ ہو. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.